ہمایوں صاحب، یہ بہت اہم معاملہ ہے اور آپ کو اس کو براہ راست اس کا جواب دینا چاہیے، گورننس کے معاملات، اور دوسرا انہوں نے صحت کا انصاف کے اوپر کہا کہ یہ تو پی ایم ایل این کا پروگرام تھا، آپ نے اس کو ری ہیش کر کے اپنا بنا لیا۔ دونوں کو باری باری آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ سب سے پہلے تو پی ایم ایل این کا تھا بالکل، اور کے پی کے میں انہوں نے اپنا بنایا تھا ہیلتھ کارڈ کا پروگرام، وہ بھی بڑا کامیاب رہا تھا، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسی کو اب پورے پاکستان میں لایا گیا ہے۔ دوسری بات، آپ نے یہ او ای سی ڈی جو تھا، یہ کامن رپورٹنگ سسٹم جو ملٹی لیٹرل اس کا فریم ورک ہے کامن رپورٹنگ سسٹم کا، بالکل بجا ہے۔ 2 سال پہلے ڈار صاحب نے یہ معاہدہ سائن کیا تھا، لیکن وہ معاہدہ امپلیمنٹ اب ہوا ہے، اور یہ گورنمنٹ اگر چاہتی تو وہ نہ کرتی امپلیمنٹ، اگر ان کے کوئی نیتیں صاف نہ ہوتی، بٹ وہ پوری طریقے سے اب امپلیمنٹ ہوا ہے اور اب آپریشنل ہے۔ اور اس میں یہ کوئی کریڈٹ لینے کی بات نہیں کہ سائن کس نے کیا اور پھر ایکچوئل امپلیمنٹ کس نے کیا۔ ملٹی لیٹرل معاہدے ہوتے ہیں جی، کوئی حکومت سائن کرتی ہے، پھر کوئی امپلیمنٹ کرتی ہے، پھر اس کے رولز بنتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ بے نامی اکاؤنٹ، ندیم، بے نامی اکاؤنٹ 2 سال پہلے لیجسلیشن پاس ہو گئی تھی، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، اس میں بار بار ڈیلے ہوتے تھے، اس کے رولز نہیں بنتے تھے۔ جب تک ایف پی آر رولز نہیں بنائے گی، اب آ کے اس حکومت نے بے نامی اکاؤنٹس کی جو لیجسلیشن ہے، اس جو نون کی لیجسلیشن تھی، اس کو آپریشنل کیا ہے۔ تو ان کی نیت صاف ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، انہوں نے آپریشنل کیا ہے۔ دوسری، یہ او آئی سی سی آئی کی جو نمائندہ تھی، رولز ابھی نوٹیفائی ہونے ہیں اس کے بے نامی پراپرٹیز کے اوپر، لیکن ہو جائیں گے، اس کا مطلب تیار ہو گیا، اس لیے اعلان کیا ہے ڈرافٹ رولز جو ہیں وہ لا منسٹری کو بھیجے ہیں بیٹ کرنے کے لیے، ہوپ فلی کر دیں، کہیں پھر نہ اوپر کوئی بیٹھ جائے۔ وہ لاسٹ قدم ہوتا ہے ندیم، لا منسٹری میں پہنچنا لاسٹ قدم ہوتا ہے۔ میں ایک دو باتیں میں آپ سے اور کروں۔ پہلے ایک سوال پوچھ لینے دیں۔ عام طور پر میں نے ڈار صاحب کے 2-3 دفعہ انٹرویوز کیے ہیں، تو مجھے وہ جو سوشل میڈیا آپ کے وہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں نا، ٹرولز ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چور ڈاکو کا انٹرویو کیا ہے، پاکستان سے سکانڈر ہے اس کا انٹرویو کیا ہے۔ تو اسی سکانڈر، اسی چور ڈاکو نے پھر یہ معاہدہ کیا تھا نا، تو جہاں جس کا ڈیو کریڈٹ ہے اس کو دے دیا کریں۔ ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ کی پارٹیوں کے اندر اچھے کام ہو رہے ہیں، ہمیں ایک پارٹی صرف بتائے کہ باقی سارے چور ڈاکو ہیں، ہم آئے تھے صحیح کرنے، پتہ چلے بعد میں کام دونوں نے کیا تھا، تو تاثر پھر صحیح نہیں جاتا اس سے۔ ندیم، میں نے تو تسلیم کیا ہے، آپ نے صحیح بات کی، سی ڈی کا جو معاہدہ ہے سی آر ایس کا ملٹی، وہ ڈار صاحب نے کیا تھا۔ میں جو چیز ہو گئی وہ کیسے، اب دیکھیے نون کی حکومت میں جو ایف پی آر کا ریونیو تھا وہ ڈبل ہوا، اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، وہ تو ہوا ہے ڈبل، تو آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ $35 بلین لون انہوں نے لیا مہنگا، وہ ایک نیگیٹو چیز ہے، وہ ہوئی ہے۔ تو میں تو بالکل جی اچھی چیز تسلیم کروں گا، اور جو ان کی مجھے نقص نظر آئے گا وہ میں ضرور۔ میں جلدی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ندیم، یہ جو محترمہ نے فرمایا بالکل ساری باتیں صحیح تھیں، اور بزنس کانفیڈنس اور یہ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس، یہ 30 سال سے جی میں آپ کو پتہ ہے سیاست میں ہوں، میں یہی باتیں سنتا ہوں۔ اس وقت کانفیڈنس، بزنس کانفیڈنس کی مین ایشو یہ ہے، اور یہ پاکستان میں بار بار وقت آتے ہیں، اور بار بار وقت اس لیے آتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ہم اپنی کرنسی کو اوور ویلیو رکھتے ہیں، اور کیونکہ آپ کنسیشنری فائننس نہیں رہے، ہم مہنگی ایکسٹرنل فائننس سے اپنی گروتھ لیتے ہیں۔ اب جیسے یورو بانڈ لیے گئے، سکوک لیے گئے، وہ 5.5-6% پہ لون لیا گیا۔ یہ جب ہوتا ہے تو مور سونر دین لیٹر، ہمیشہ آپ نے 99 میں دیکھا کہ شوکت عزیز صاحب آئی ایم ایف میں گئے، آپ نے 2008 میں دیکھا کہ پیپل پارٹی کی حکومت آئی ایم ایف میں، آپ نے 2013 میں دیکھا وہ آئی ایم ایف، اور بالکل یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس بڑے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ فسکل ڈیفیسٹ بڑا ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں، اور یہ گورنمنٹ میں بھی اس وقت سپلٹ اپینین ہے، کہ چلیں آپ نے 6 مہینے انتظار کر لیا، آپ نے بزنس کانفیڈنس ویری ڈیفینیٹلی 23 جنوری کو کافی بہتر کیا ہے، لیکن فسکل میجرز ابھی تک لیکنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی S&P کی ریٹنگ نیچے گئی ہے، بیکاز انہوں نے کہا جی فسکل میجرز آپ نے کوئی نہیں لیے، ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ فسکل ڈیفیسٹ کیسے بہتر ہوگا۔ گورنمنٹ میں سپلٹ اپینین ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پہ اب آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور انتظار کیا ہے، اور میں ان لوگوں میں ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ٹائم آ گیا ہے یہی کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے۔ دیکھیے پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے بزنس میں، اور او آئی سی سی آئی میں پریڈکٹیبلٹی نظر ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ انٹرسٹ ریٹس جو چڑھ رہے ہیں، انفلیشن جو چڑھ رہی ہے، یہ کہاں رکے گی، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ روپیہ جو گر رہا ہے یہ کہاں رکے گا۔
اس وجہ سے کانفیڈنس نیچے ہے. باقی چیزیں میری نظر میں سیکنڈری ہوتی ہیں کہ جی ٹیرف کا مسئلہ ہو گیا, ایز آف ڈوئنگ بزنس مسئلہ. آپ نے جو نبض ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. بحال کرنے کے لیے ہمیں IMF میں فوراً چلے جانا چاہیے.